پاکستان میں مانسون سیزن شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو پریڈکشنز ہو رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ کل سے یعنی 1 جولائی سے بارش ہوں گی اور موسلا دھار بارش ہوں گی. لیکن کیا پورے ملک میں ایسے ہی بارش ہوں گی؟ یہ ایک سوال اپنی جگہ پر. اچھا، محکمہ موسمیات نے جولائی کے آغاز سے ہی ملک بھر میں مانسون بارشوں کے نئے اسپیل کی پیشگوئی کر دی ہے. اب خاص طور پر خیبر پختونخوا کے جو مختلف اضلاع ہیں ان میں 1 جولائی سے 5 جولائی تک طوفانی بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ جو سندھ کے مختلف شہر ہیں وہاں پر 3 اور 4 جولائی کو تیز بارشوں کی توقع ہے. ہوپ کہ کراچی بھی ہو، لیکن رحمت والی بارش ہو کراچی کے اندر. جب ہم سندھ کے مختلف شہروں کی بات کر رہے ہیں، پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا کے لیے الرٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور طغیانی کا خدشہ ہے، جبکہ پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، سوات، ایبٹ آباد اور مردان میں اربن فلڈنگ کا بھی امکان ہے. اچھا، اب ظاہر ہے ایسی صورتحال میں بڑا الرٹ ہم دیکھ رہے ہیں جاری کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق. تیز ہوائیں ہوں گی، گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ ہوگا. تو جو کمزور عمارتیں ہیں آلریڈی جو عمارتیں ڈینجر زون میں آتی ہیں یا سولر پینلز جو ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو متعلقہ ادارے جو ہیں ان کو الرٹ کی ہدایت کر دی گئی ہے. الرٹ رہنے کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا انور شہزاد. ان سے بھی جانیں گے کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکسٹینڈڈ مانسون سیزن پاکستان میں رہا اور اس نے تباہ کاریاں مچائیں. ہم نے اربن فلڈنگ جیسا فنومینن اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کس طریقے سے ہم نے اسلام آباد میں گاڑیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، کس طریقے سے ہم نے لاہور میں بارشیں دیکھی، کس طریقے سے ہم نے کراچی میں شارع فیصل کراچی میں آپ دیکھیں، اب یاد ہے ہمیں 2022 میں بڑی تباہ کن بارشیں ہوئی تھیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شارع فیصل پانی سے بھر گئے. یہ میرے لیے بڑی ایک سرپرائزنگ بات تھی، کیونکہ سم ہاؤ یہ وہ راستے ہیں یا یہ وہ جگہیں جہاں پر ڈرینیج سسٹم بہتر ہے، جہاں پر پانی کا بہاؤ بہتر ہے، اور اتنی بھی بارشیں نہیں ہوئیں کراچی اور سندھ کی حد تک. اگر میں بات کروں ہم چلیں کراچی کی اگر یہ بھی بات کر لیتے ہیں نا کہ چلیں یہاں پر ڈرینیج سسٹم اس طرح سے فعال نہیں ہے یا وہ سیویج کا نظام نہیں. آپ اسلام آباد کے مناظر آپ کو یاد ہے پچھلے سال کی صدف ہم نے دیکھا پورا اسلام آباد مین سیکٹرز G7 F7 G10 پورے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے. بڑی بڑی گاڑیاں 4x4 ڈبل کیبن گاڑیاں سیلابی ریلے ان کو بہائے لے جا رہی تھی اپنے ساتھ. اور وہ کیا تھا؟ وہ اربن فلڈنگ تھی. وہ وہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں اور وہاں پر انپریسیڈنٹڈ ٹورینشیل رین فال ہوتی ہے ایک دم سے، اور وہاں پہ پھر اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر اسلام آباد جب کی میں بات اس لیے کروں پلانٹ سٹی ہے نا، وہاں پر بڑا بہترین فعال قسم کا سیوریج نظام ہے اور سب کچھ ہے، لیکن وہ بھی برداشت نہ کر پایا جو کہ بارشیں پچھلے سال ہوئی. جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر رحمت کی بارش ہو، زحمت کی بارش نہ ہو، کیونکہ اب اس شہر میں اتنی سخت رہ ہی نہیں گئی کہ اتنی ہیوی رین فال برداشت کر سکے. اس ٹائم پر بھی بیٹھ کے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اب جو نیا سال آئے گا اس کے لیے ہمارے انتظامات کیا ہیں. اب ہم اس طرح کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے کتنا تیار ہیں، کیونکہ آپ کو اپنا انفراسٹرکچر بھی اس حساب سے بنانا ہوگا، آپ کو ڈرینیج سسٹم بہت بہتر کرنا ہوگا. یہ جو نالے ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں نالوں میں کچرا بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی بروقت صفائی کرنی ہوگی تاکہ اس طریقے کا سسٹم جو ہے وہ ایک آگے بڑھے. اور جب بارشیں ہوں تو یہ نہ ہو کہ اس وقت آپ کو خیال آ رہا ہو کہ جی نالا صاف کرنا ہے، کریں کیسے؟ پانی نکلے گا تو کریں گے، بارش رکے گی تو کریں گے. تو یہ کام پہلے سے کرنے کے آئی ہوپ کہ یہ جو مہینے ہوتے ہیں نا مئی جون کے، اس میں یہ صفائی ستھرائی کے سارے کام ہو گئے ہوں گے اور پھر ہمیں ایک ڈیزاسٹر سچویشن سے خدا نخواستہ نہ گزرنا پڑے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، ویسے سال تو ہو گیا نا اس چیز کو، پچھلے سال سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ نے کتنی ہی صفائی دیکھی ہے نالوں کی، اور کہاں کہاں ہم پورے کراچی میں گھومتے ہیں. مجھے ابھی تک ویسے کہیں پہ کوئی بھال صفائی ہوتی نالوں کی نظر نہیں آ رہی، کہیں سے کوڑا اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کچرا تو ہمیں جگہ جگہ دکھتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ چشمے سے نہیں دکھے گا، آپ کو نیت سے دکھے گا کراچی صاف ستھرا. یہ بیان اب میں دیتی رہوں گی کیونکہ یہ نیو یارک ہے، یہ لنڈن ہے، یہ پیرس ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ کے پی کے حوالے سے جو محکمہ موسمیات نے کہا ہے موسلا دھار گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی. ترجمان پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا انور شہزاد ہمارے ساتھ ہیں. انور شہزاد صاحب، ابھی سائم اور میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے لاسٹ ایئر سے کیا سبق سیکھا ہے. الرٹ جاری ہوا ہے، کیا تیاریاں ہیں اس وقت، ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیے گا. بالکل جی، خیبر پختونخوا میں ابھی جو ہے الرٹ ایشو کیا گیا ہے. کل سے بارشوں کا جو امکان ہے وہ 5 جولائی تک جاری رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے گلوف ایڈوائزری بھی ایشو کی ہے، کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے ساؤدرن ڈسٹرکٹس میں. تو وہاں پر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ نارتھرن ڈسٹرکٹس میں بارشوں کا زیادہ امکان ہے اور ساؤدرن ڈسٹرکٹ میں ٹیمپریچر رائز کا زیادہ امکان ہے. تو ان دونوں کے کمبینیشن سے جو ہے میلٹنگ پروسیس جو ہے ہمارے پاس جو گلیشیئرز موجود ہیں ناردرن ڈسٹرکٹس میں، ان کے پگھلنے کا کافی زیادہ خدشہ ہے، جس سے فلش فلڈ کا امکان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے.
تو اس کے لیے جو ہے پہلے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے ہمارے پاس کوئی چترال اپر ہے، چترال لوور ہے، کوہستان اپر ہے، کوہستان لوور ہے، سوات ہے، پانسیرا ہے، ان تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جو ہے ہم نے الرٹ رکھا ہوا ہے. تمام دستیاب وسائل جو ہیں وہ ہم نے الرٹ رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے جو ہے پہلے سے نمٹا جا سکے. وقتاً فوقتاً جو ہے ہیٹ ایڈوائزری بھی جو ہے وہ ایشو ہو رہی ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات کی ویدر آؤٹ لک کو دیکھا جائے تو ناردرن ڈسٹرکٹس میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی اور ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل رہے گا. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف ساؤدرن ڈسٹرکٹس میں اگر ہم ویدر آؤٹ لک کو دیکھتے ہیں تو اس مونسون میں جو ہے ٹیمپریچر رائز رہے گا اور معمول سے کم بارشیں ہوں گی. تو ساؤدرن ڈسٹرکٹس میں تھوڑا سا جو ہے مونسون جو ہے وہ ٹینس رہے گا، اور جو بالائی علاقے ہیں ہمارے پاس وہاں پر گلیشیئرز کی پگھلنے کا جو ہے خدشہ کافی زیادہ ہے. اچھا، میں ذرا آپ سے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن میں سیاحتی مقامات آج کل ہمارے وہاں پر بڑا رش ہے، عوام جاتے، اسکول کی چھٹیاں ہیں، آلسو پھر جب ویکینڈ آتا ہے تو وہاں پر ہم ایک انفلکس دیکھتے ہیں، عوام کا رش ہوتا ہے. وہاں پہ جاننا چاہوں گا کیا پیشگی اقدامات کیے ہیں، خاص طور پر اگر میں ناران کی بات کروں، کیا انتظامات کیے گئے وہاں پر، اور وہاں پہ موسم کیا رہے گا؟ بالکل جی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کل سے بارشوں کا امکان ہے اوپر بالائی علاقوں میں، جو کہ 5 جولائی تک جاری رہے گا. اس کے لیے جو ہے تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو، جس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ہم نے الرٹ رکھا ہوا ہے. ٹورسٹ جو پولیس ہے، پیٹرولنگ پولیس وہاں پر موجود ہے. تمام سیاحوں کو جو ہے پہلے سے ہی ہم نے آگاہ کر دیا ہے. ایسے مقامات جو ہم نے پہلے سے ہی حساس ترین قرار دیے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے ہم نے ٹورسٹ کو جانے سے بالکل روک لیا ہے. دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے ایسے علاقوں میں جہاں پر پہلے سے ہی ایڈوائزری ہم نے جاری کی ہوئی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے پہلے سے نپٹا جا سکے. تمام دستیاب وسائل جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہاں پر موجود ہیں. باقی جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو ریسورس ہیں وہ تمام وہاں پر موجود ہیں. تو جتنے بھی ہم نے حساس علاقے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے ٹورسٹ کو جو ہے پہلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے. 1700 ہماری ہیلپ لائن ہے. اگر کوئی بالائی علاقوں کی جانب رخ کرنا چاہ رہا ہے سیاحتی مقامات کی جانب تو 1700 پر کال کر کے جو ہے موسم پہلے جانکاری لے لیں، اور وہاں پر جو ہم نے ایڈوائزری ایشو کی ہے جہاں پر ہم نے حساس ترین علاقے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں ان کی جانکاری لے لیں تو ان کو جو ہے پھر سفر کے دوران کوئی مشکلات سامنے نہیں آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے. انور شہزاد صاحب بہت شکریہ، اینڈ آئی ہوپ تیاریاں اچھی کی گئی ہوں گی، اور اپنا انہوں نے ایک نمبر بھی بتایا 1700 از دا ہیلپ لائن. اگر آپ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی ٹورسٹ مقام کو تو آپ 1700 پہ کال کر کے ایک دفعہ تمام ڈیٹیلز جان لیں. موسم کا احوال بھی، ایڈوائزری وغیرہ وہ سب آپ کو بتا دیں گے.